ہر جاندار کی روح اللہ رب العالمین کے قبضے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو روح دینا چاہتا ہے اسے روح دیتا ہے، اور جس کی روح قبض کرنا چاہتا ہے اس کی روح اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے۔ یعنی جسے زندہ رکھنا چاہتا ہے اسے اللہ ہی ہے وہ ذات جو زندہ رکھتا ہے، رکھنے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ ہی کی وہ ذات ہے جو کسی کو موت دیتی ہے۔ اسی طرح ایک انسان جب نیند کی حالت میں ہوتا ہے تب بھی ایک اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے، اور پھر جب اسے بیدار کروانا ہوتا ہے تو اللہ اس کی روح کو واپس بھیج دیتا ہے۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ نیند کی حالت میں ہی ان کی روح اللہ تعالیٰ واپس نہیں کرتا، لہٰذا ان کی موت ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 53 میں یہ ایک ایسی آیت ہے جو اللہ رب العالمین کی رحمت کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، یعنی ہر گناہ گار کے لیے اس میں اللہ رب العالمین کی رحمت سے یہ پیغام ہے ہر گنہگار کے لیے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، چاہے کتنا بھی بڑا اس نے گناہ کر لیا ہو۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے، ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر گناہ کر کر کے ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بعض لوگ ایسے تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اسلام کو پسند کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کا دین تو بہت اچھا ہے لیکن ہم نے تو بہت سے گناہ کیے ہیں، کیا اس دین کو قبول کرنے کے بعد اللہ ہمارے گناہ کو معاف کرے گا، ہماری توبہ قبول ہوگی؟ یعنی جو زنا کیا ہے، ناحق چوری کی ہے، ناحق قتل کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے شراب پی ہے وغیرہ وغیرہ بڑے چھوٹے گناہ کیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا نزول فرمایا کہ جتنا بھی بڑا گناہ ہو، یہاں تک کہ کفر اور شرک ہی کیوں نہ ہو، اگر اس دنیا میں انسان نے توبہ کر لی تو اللہ معاف کر دے گا۔ موت آ گئی کفر اور شرک کی حالت میں تو کفر اور شرک اللہ معاف نہیں کرنے والا، اس کے علاوہ اللہ چاہے جس کے چاہے اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ لیکن اس دنیا میں اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے تو چاہے کتنا ہی بڑا گناہ ہو، چاہے زنا ہو، چوری ہو، ناحق قتل ہو، یا شراب ہو، یا دیگر گناہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف کرے گا۔ ہاں جو لاز ہے اسلامی حکومت جو حدود نافذ کرے گی وہ الگ چیز ہے، لیکن یہاں مسئلہ توبہ کا ہے کہ ایک گنہگار بندہ اگر توبہ کر لیتا ہے سچے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اپنے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، اسے ندامت بھی ہوتی ہے اور آئندہ کبھی نہیں کرنے کا اس وقت عزم کر لیتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد نفخ سور کا ذکر ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، کہ جب قیامت کے لیے سور کو پھونکا جائے گا تو فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات ہوں گی سب گر جائیں گی، سب پر موت طاری ہو جائے گی، کیونکہ اب قیامت قائم ہو رہی ہے۔ تو حضرت جبریل، اسرافیل، میکائیل اور عزرائیل علیہم السلام، ان کے علاوہ سب پر موت طاری ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ ان پر بھی موت طاری کر دے گا، صرف اللہ کی ذات زندہ رہے گی جیسے ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ اللہ کی ذات زندہ رہے گی۔ اس کے بعد دوبارہ سور کو پھونکا جائے گا تو سب کے سب دوبارہ زندہ اٹھیں گے حشر و میدان حشر کے۔ اس کے بعد جنت والوں کا ذکر اور جہنم والوں کا ذکر ہے، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جہنم والوں کو بھی کھینچ کر انہیں لایا جائے گا جہنم میں، اور جب وہ آئیں گے تو اس کے بعد ان کے لیے دروازہ کھولا جائے گا اور پھر جہنم میں انہیں پھینکا جائے گا اور پھر دروازہ بند کیا جائے گا۔ اور جو جنت والے ہوں گے، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، انہیں بھی جنت لے جایا جائے گا، جنت کے سامنے لے جایا جائے گا اور ان کے لیے دروازے کھلے ہوں گے پہلے سے۔ جہنم والوں کو جب جہنم میں لے جایا جائے گا تو دروازہ بند ہوگا، ان کے آنے کے بعد کھولا جائے گا۔ جنت والے جب جنت جا رہے ہوں گے تو ان کے لیے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے۔ یہی فرق ہوتا ہے مہمان خانے میں اور قید خانے میں۔ مجرموں کو جس طرح قید خانوں میں ڈالا جاتا ہے، جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، تو وہ جب جاتے ہیں ان کے سامنے دروازہ کھولا جاتا ہے، پھر اندر بند کیا جاتا ہے، پھر دروازہ بند کیا جاتا ہے، ادھر بھی انہیں انتظار کرنا ہوتا ہے۔ لیکن جو مہمان خانے ہوتے ہیں، گیسٹ ہاؤس ہوتا ہے، اور پھر مہمان کے استقبال جب کیا جاتا ہے تو باہر نکل کے استقبال کیا جاتا ہے، مہمان کے لیے پہلے سے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اس لیے جنت والوں کے لیے بھی پہلے سے دروازے کھلے ہوں گے۔ اس کے بعد سورۃ المومن کی ابتدا ہوتی ہے، اس میں فرعون کی قوم کے ایک مومن کا ذکر ہے جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، لیکن پھر حضرت موسیٰ کا اس نے ڈیفنس کیا اور دفاع کیا، کھڑے ہو کر اس نے فرعون کے سامنے بات کی، تو اس مومن کی وجہ سے اس سورت کو سورۃ المومن کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سورت میں اس کا ذکر ہے۔ اچھا، یہ جو ہے حامیم سے جتنی سورتیں شروع ہوتی ہیں ان میں کی یہ پہلی سورت ہے۔ تقریباً جو ہے ایسی 7 سورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، سورہ مومن، سورہ حامیم سجدہ، سورہ شورا، زخرف، دخان، جاثیہ، احقاف، یہ 7 سورتیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، اور ان تمام سورتوں کو، حامیم والی سورتوں کو حوامیم بھی کہتے ہیں اور آل حامیم بھی کہتے ہیں۔
بہرحال یہ سورۃ المومن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی اپنی صفات کا ذکر کیا، پہلے العزیز العلیم، اللہ غالب ہے، علم والا ہے، غافر الذنب، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، قابل التوب، اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب، لیکن اللہ سخت سزا بھی دینے والا ہے، ذی الطول، اللہ طاقت والا بھی ہے۔ اس کے بعد اس میں کفار کا ذکر ہے، آیت نمبر 10 میں ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم، جب جہنم والے جہنم میں جائیں گے تو اپنے آپ سے وہ بیزار ہو جائیں گے، اپنے آپ سے وہ نفرت کرنے لگیں گے کہ تم نے کیا کر دیا، تم نے دنیا میں کفر کیا، شرک کیا، تم نے توبہ نہیں کی، اللہ کے رسول کا راستہ اختیار نہیں، تو ان سے کہا جائے گا کہ جس طرح تم آج بیزاری اپنے آپ سے اختیار کر رہے ہو، بیزار ہو رہے ہو، تم جب دنیا میں تمہارے سامنے توحید کی دعوت پیش کی جاتی تھی اور تم اس کا انکار کرتے تھے تو اللہ اس سے زیادہ بیزار ہوتا تھا تم سے۔ اس کے بعد ان کی تمنا کا ذکر آیت نمبر 11 میں، قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل، یا اللہ آپ نے ہمیں 2 بار موت دی، 2 بار زندگی دی، ہم نے اپنے گناہوں کو تسلیم کر لیا ہے، تو کیا اب نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ تو ان سے کہا جائے گا ہرگز نہیں، اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تم کفر اور شرک میں تمہاری موت ہوئی، اب ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہنا ہے۔ 2 بار موت کا کیا مطلب ہے؟ انسان اس دنیا میں پیدائش سے پہلے وہ تھا ہی نہیں، وہ موت ہے، اور دوسری موت کون سی ہے؟ جب اس دنیا میں وہ پیدا ہونے کے بعد مرتا ہے تو وہ دوسری موت ہے۔ 2 زندگی کون سی ہے؟ کہ اس دنیا میں جب پیدا ہوتا ہے تو یہ پہلی زندگی ملتی ہے، اور دوسری زندگی آخرت میں دوبارہ اسے اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، وہ دوسری۔ پھر حضرت موسیٰ کا ذکر شروع ہوتا ہے آیت نمبر 23 سے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ حضرت موسیٰ کو بھیجا فرعون کے پاس، ہارون کے پاس، قارون کے پاس کہ انہیں دعوت دے، لیکن ان سب نے ریجیکٹ کیا، اور فرعون نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت موسیٰ کے ماننے والے جتنے مرد ہیں ان کو قتل کیا جائے تاکہ ان کی نسل بھی نہ بڑھے اور ڈر سے وہ ایمان بھی نہ لائیں، اور عورتوں کو چھوڑا جائے، ان کو لونڈیا بنا لیا جائے، ان سے خدمت لی جائے۔ آیت نمبر 28 میں ذکر ہے اس مومن شخص کا جس نے فرعون کے سامنے بات کی کہ وقال رجل مومن، فرعون چاہتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علیہ باللہ قتل کر دے، تو فرعون کے ہی خاندان کا ایک شخص تھا جو ایمان لا چکا تھا حضرت موسیٰ پر، لیکن اس نے ایمان کو اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، وہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو، رجلا یقول ربی اللہ، صرف اس بنیاد پر کہ اس نے یہ کہا کہ میرا رب ایک اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کے آ رہا ہے، تم ایسے شخص کو قتل کرو گے؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو پھر اس کا جھوٹ اسی پر آنا ہے، اس کا وبال اسی پر آئے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو پھر مجھے تو ڈر ہے کہ تمہیں عذاب آ جائے اللہ کی جانب سے، تو اس کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 51 میں فرمایا کہ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، کہ یقیناً ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی اس دنیا میں بھی مدد کریں گے اور قیامت کے دن بھی مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدد فرماتا ہے جو دین پر قائم ہے، فتح و نصرت کے ذریعے، اور اگر اس دنیا میں شہید ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے بہترین اجر عطا کرتا ہے، تو ہر حال میں اس دنیا میں بھی اللہ کی مدد رہے گی اور آخرت میں بھی مدد رہے گی۔ اس کے بعد آیت 55 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا فاصبر، آپ صبر سے کام لیں۔ پہلا حکم ان وعد اللہ حق، اللہ کا حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، واستغفر لذنبک، اور آپ استغفار کریں، وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کریں۔ اب آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء معصوم ہیں، ہمارا عقیدہ ہے ان سے گناہ نہیں ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام معصومین ہیں، وہ گناہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اللہ کے رسول کو استغفار کرنے کا حکم دیا، کیوں؟ تاکہ اس سے امت کو پیغام جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کاموں کے لیے بھی استغفار کر رہے ہیں جو کہ حقیقت میں گناہ نہیں ہے، تو جو معصوم نہیں ہے ہم اور آپ جو دن رات گناہ کرتے ہیں، تو پھر ہمیں کتنا زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا حکم ہے صبح و شام، اور صبر کرنے کا حکم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا آیت نمبر 61 میں کہ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، کہ اللہ کی بہت سی نعمتیں، انہی میں سے ایک بہت بڑی نعمت دن اور رات کی نعمت ہے۔ دن میں انسان جو ہے روزی روٹی تلاش کرتا ہے، رات میں تھکا ہارا ہوتا ہے تو آرام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم غیب کا ذکر کیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو بھیجا جن میں سے بہت سوں کے متعلق ہم نے آپ کو واقعات بتا دیے، اور بہت سے ایسے رسول انبیاء ہیں جن کے متعلق ہم نے آپ کو خبر نہیں دی، آپ کو واقعہ نہیں بتایا۔ معلوم ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی علم غیب نہیں تھا، علم غیب صرف اللہ رب العالمین ہی کے پاس تھا۔ اور پھر ان قوموں کا ذکر ہے کہ یہ جو ہے مشرکین کا ذکر ہے کہ وہ فرمائشی معجزات کا مطالبہ کیا کرتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے، اور جو ہے اللہ رب العالمین
کو چیلنج کرتے، رسول اللہ کو چیلنج کرتے کہ آپ جو ہے فلاں فلاں معجزہ لائیے، تو انبیاء کو بھی کہہ دیا گیا، اللہ کے رسول کو بھی کہہ دیا گیا آپ کہہ دیجئے کہ یہ نشانی لانا، معجزہ لانا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العالمین جب چاہے گا تب اسے صادر فرمائے گا۔ اس کے بعد فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، ان مشرکین قوموں کے پاس جب کھلی ہوئی نشانیاں آ جایا کرتی تھی اللہ رب العالمین، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انہیں دعوت دیتے تھے، فرحوا بما عندهم من العلم، ان کے پاس جو دنیاوی علم ہوتا تھا، ان کے پاس جو دنیاوی فن ہوتا تھا، علم و فن ہوتا تھا، علم و ہنر تھا، اس پر وہ اترانے لگتے تھے کہ بھئی ہمارے پاس تو فلاں علم ہے، مجھے تو یہ فن آتا ہے، یہ بتائیں گے انبیاء ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں، آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ علماء، یہ مولوی صاحب ہمیں بتائیں گے کہ ہمیں زندگی کیسی گزارنی ہے، ہم نے تو یہ علم سیکھا، ہم تو اتنے ایجوکیٹڈ ہیں، ہمارے پاس تو یہ، ہمارے پاس تو وہ ہے، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح ہر زمانے میں رہے، انبیاء کا مذاق اڑائے، علماء کا مذاق اڑائے، اہل علم کا مذاق اڑائے انہوں نے۔ اللہ نے فرمایا فحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی چیز نے انہیں گھیر لیا، اللہ کے عذاب کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ کو چیلنج کرتے تھے، پھر ان پر عذاب آیا، اور جب عذاب آنے لگا تو عذاب دیکھنے کے بعد توبہ کرنے لگے کہ بھئی اب ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آج عذاب دیکھنے کے بعد اب کوئی جو ہے توبہ قبول نہیں ہونے والی، اللہ کا نظام ہے۔ ایک تو یہ کہ حالت غرغرہ سے پہلے توبہ کر لے تو توبہ قبول ہے، عام موت جب ہوتی ہے حالت غرغرہ سے پہلے، اب روح نکلنے والی، اس سے پہلے توبہ کر لے تو توبہ قبول ہے، حالت غرغرہ کے بعد آنے کے بعد اب توبہ قبول نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ٹھیک اسی طرح جب اللہ کا عذاب آ رہا ہوتا ہے تو عذاب کو دیکھ لینے کے بعد اب کوئی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ فرعون نے بھی توبہ کی تھی جب ڈوب رہا تھا وہ، لیکن وہ توبہ اللہ نے قبول نہیں کی، کیوں؟ کیونکہ اس نے عذاب کو دیکھ لیا۔ تو عذاب کو دیکھنے سے پہلے اگر توبہ کر لیتا ہے بندہ تب تو وہ توبہ قبول ہے۔ اس کے علاوہ سورہ حامیم سجدہ کی ابتدا ہوتی ہے، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ اس میں ہوا یہ کہ کفار مکہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی گئی۔ ابو الولید عتبہ بن ربیعہ نامی ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا کہ دیکھیں آپ کو حکومت چاہیے، ہم آپ کو حکومت دے دیں گے، آپ کو مال و دولت چاہیے، ہم قریش مال و دولت جمع کریں گے، آپ کو دے دیں گے، آپ پر اگر کوئی جن وغیرہ کا اثر ہے لیاذ باللہ تو ہم بہترین آپ کا علاج کرائیں گے، لیکن آپ توحید کی دعوت دینا چھوڑ دیں، آپ تبلیغ کرنا چھوڑ دیں، آپ جو ہے ہمارے بتوں کے خلاف نہ بولیں، ہمارے خداؤں کے خلاف نہ بولیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حامیم سجدہ کی تلاوت کرنا شروع۔ اب یہ جو تھا ابو الولید عتبہ بن ربیعہ، یہ تو بالکل اس کی تو حالت ٹائٹ ہو گئی کہ اس نے ایسا کلام کبھی نہیں سنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے پڑھتے گئے یہاں تک کہ اس آیت تک پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، کہ اگر یہ لوگ اعراض کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ ہم اس طرح کے عذاب سے تمہیں ڈراتے ہیں جو عاد اور سمود پر آیا۔ اس آیت پر پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو الولید نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا ڈر سے کہ بھئی اور آگے مت پڑھیے، آپ اور آگے نہ پڑھیں، اور اٹھ کر وہ وہاں سے چلا گیا اور اپنی قوم کو اس نے کہا کہ دیکھو میری رائے تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حال پر چھوڑ دو، زیادہ چھیڑ چھاڑ نہ کرو۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 15 میں بھی اب عاد اور ثمود وغیرہ کا ذکر ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بھیجے گئے ان کے زمانے میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کہا کرتے تھے کہ بھئی من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ ہم زیادہ طاقتور ہیں، ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، ہم اتنے باڈی بلڈر ہیں، ہم ہٹے کٹے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں الم یعلم ان اللہ هو اشد منهم قوہ، کہ جانتے نہیں کہ اللہ ان سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طرح ہلاک کر دیا، اوندے منہ پڑے رہے، نہیں بچ سکے، اللہ کا مقابلہ کرنے چلے تھے۔ تو آج سمود وغیرہ کے واقعات یاد دلا کر مشرکین مکہ اور تمام انسانیت کو بتایا گیا دیکھو اللہ کو چیلنج نہ کرنا، اللہ سے مقابلہ نہ کرنا، اللہ ایسے ہی ہلاک کر دے گا جس طرح عاد اور سمود کو اس نے ہلاک کیا تھا۔ تو اللہ کی اطاعت کرنے میں ہی، فرما برداری کرنے میں ہی کامیابی ہے۔ اس کے بعد آیت 19 اور 20 میں وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، کچھ کفار ایسے تھے جو کہتے تھے بھئی ہم جو خلوت میں تنہائی میں گناہ کرتے ہیں اللہ کو کیسے معلوم، کوئی دیکھتا ہی نہیں ہمیں گناہ کرتے ہوئے۔ اللہ نے فرمایا کہ جس دن جو ہے اللہ کے دشمنوں کو جمع کیا جائے گا، اس دن جو ہے ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی، اور کہیں گے اپنے جسم سے بھئی تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ ان کی یہی آنکھیں جن کا وہ غلط استعمال کرتے تھے، ان کے یہی کان جن کا وہ غلط استعمال کرتے تھے، ان کی یہی کھال، یہ اسکن جس کا وہ غلط استعمال کرتے تھے، یہی ساری چیزیں ان کے خلاف گواہی دیں گی قیامت کے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس سارا علم ہے، انسان جو جلوت میں گناہ کر رہا ہے، خلوت میں گناہ کر رہا ہے، تنہائی میں کر رہا ہے یا لوگوں کے سامنے کر رہا ہے، یہ سارا علم اللہ کے پاس موجود ہے۔ اس کے بعد اہل کفر کا بھی ذکر ہے کہ وہ کہا کرتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنا کرو۔ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ بھئی جب قرآن پڑھ کر کوئی سنا رہے ہو اللہ کے نبی یا صحابہ تو فوراً کان میں انگلیاں ڈال دو یا وہاں سے بھاگ جاؤ، چلے جاؤ، مت سنو۔
ورنہ جادو ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، اس طرح لوگوں کو متنفر کرتے تھے. تو ان کی سزا کا ذکر ہے. اور اس کے بعد اہل ایمان کا ذکر ہے. ان الذين قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر استقامت کے ساتھ دین پر جم جاتے ہیں. یعنی صرف زبان سے کہہ لینا کافی نہیں ہے، کہتے بھی ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ایمان بھی لے آتے ہیں، اور پھر عملی طور پر استقامت کے ساتھ جم جاتے ہیں. پھر انہیں دین سے کوئی چیز پھیر نہیں پاتی ہے، چاہے معاشرہ کدھر بھی جا رہا ہو، سوسائٹی کدھر بھی جا رہی ہے، وہ اپنے دین پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں، قائم رہتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، ان پر فرشتے نازل ہوں گے، ان پر فرشتے اتریں گے جو یہ کہیں گے کہ لا تخافوا ولا تحزنوا، نہ ہی تم پر کوئی خوف ہے نہ ہی کوئی غم ہے. جب اس دنیا سے انسان جائے گا، جب موت ہو رہی ہوگی، جنت میں انٹر ہو رہے ہوں گے، تو فرشتے یہی کہیں گے، ہر جگہ سے سلام کیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، لا تخافوا ولا تحزنوا، نہ ہی خوف ہے نہ ہی کوئی غم ہے، نہ تمہیں ڈرنا ہے نہ ہی تمہیں غمگین ہونا ہے. میں نے بتایا تھا کہ خوف کا تعلق فیوچر سے ہوتا ہے، غم کا تعلق پاسٹ سے ہوتا ہے. پاسٹ میں کوئی مصیبت آ گئی تو انسان غمگین بیٹھا ہے، اور فیوچر میں کسی مصیبت کا اندیشہ ہے تو پھر انسان جو ہے خوف میں مبتلا رہتا ہے. تو جنت میں نہ پاسٹ پر کوئی افسوس ہوگا نہ فیوچر کا کوئی ٹینشن ہوگا، یعنی ٹینشن فری لائف وہاں پر یہ گزاریں گے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور جنت کی خوشخبری لے لو، اس جنت کی خوشخبری جس کا وعدہ تم لوگوں سے کیا گیا تھا. بہرحال اس کے بعد آیت 42 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذکر کیا. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ اس میں باطل کہیں سے انٹر ہو ہی نہیں سکتا، یعنی اس کے جو ظاہری الفاظ ہیں ان میں بھی باطل دخل اندازی نہیں دے سکتا، وہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، اور اس کے جو معانی ہیں اس میں بھی کوئی جو ہے تبدیلی نہیں آ سکتی. لوگوں نے کوشش کی قرآن کو بدلنے کی، لیکن ساری کوششیں ناکام جائیں گی، قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں آ پائے گی. تنزیل من حکیم حمید، کیونکہ یہ حکیم حمید جو اللہ کی ذات ہے اس کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے. اس کے بعد آیت 44 میں قرآن کی فصاحت و بلاغت کا ذکر ہے. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ. اس میں بتایا گیا کہ اگر ہم نے قرآن کریم کو فصاحت اور بلاغت کی اعلیٰ درجے پر اور اعلیٰ لیول پر ہم نے نازل نہیں کیا ہوتا تو یہ کفار کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیسی بات ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فصیح زبان بولتے ہیں، لیکن قرآن جو ان پر نازل ہو رہا ہے وہ غیر فصیح ہے، تو یہ کیسے اللہ کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فصاحت و بلاغت کے ایک دم اعلیٰ درجے پر قرآن کو نازل کیا کہ اس میں کوئی شبہ نہ رہے کہ یہ کتاب اللہ ہی کی ہے یا کسی اور کی ہے. ظاہر ہے اس چیز کی وضاحت ہے، اور قرآن جو پڑھے گا اور قرآن کے تمام علوم کو پڑھے گا، اور قرآن کی جو عربی زبان ہے، جو لٹریچر ہے، اس کی فصاحت اور بلاغت کو سمجھنے والا ہوگا، اس کے علاوہ جو آیتوں میں علوم چھپے ہوئے ہیں انہیں وہ پہچانے گا، ان رازوں کو تلاش کرے گا اور نیوٹرل ہو کر پڑھے گا، تو وہ شخص یقیناً اگر اس کے اندر ہدایت کی طلب ہے تو وہ جو ہے سیدھے راستے کو ضرور پالے گا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا تو مکہ کے جو بلیورز تھے وہ اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر اس کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کیا کرتے تھے، آپس میں بحث کرتے تھے. قرآن میں بڑی اہمیت کے ساتھ قیامت کو منشن کیا گیا ہے، اور مکہ کے جو بلیورز تھے ان کے نزدیک قیامت ایک امپاسبل چیز، وہ قیامت پر یقین نہیں رکھتے تھے. تو قیامت کے تعلق سے ان کی مجلسوں میں بہت زیادہ سوالات ہوتے، کوئی قیامت کا انکار کرتا، کوئی اسے سچ سمجھتا، آپس میں بہت بحث ہوتی. تو اسی حال کو اللہ نے ان کے اس حال کو اس سورت کے شروع میں بیان کیا اور فرمایا عما یتساءلون، کہ یہ لوگ آپس میں کس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے بارے میں، اور وہ بڑی خبر ہے قیامت کا قائم ہونا، مرنے کے بعد لوگوں کا دوبارہ زندہ ہونا. الذی هم فیہ مختلف، اور یہ ایسی خبر ہے ان کے درمیان اختلاف ہے کہ کوئی قیامت کو سچ سمجھتا ہے تو کوئی اس کا انکار کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے انکار کرنے والوں کے جواب میں ایک ہی آیت کو 2 بار ریپیٹ کر کے قیامت کی حقیقت پر امفسائز کی اور فرمایا کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، کہ ہرگز نہیں، وہ بہت جلد جان لیں. آپس میں ان کا بحث کرنا، ایک دوسرے سے سوال کرنا، قیامت کا انکار کرنا، اس کی کوئی گنجائش نہیں. قیامت کی حقیقت تو واضح ہو کر رہے گی، ان کے سامنے کلیئر ہو کر رہے گی. جب انہیں موت آئے گی تو وہ جان لیں گے، وہ دیکھ لیں گے کہ قیامت سچ. اسلام کے بنیادی عقائد ہیں ان پر زور دیا جاتا ہے،
مثلا توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، ان چیزوں پر زیادہ زور دیا گیا۔ اور پھر انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کر کے جو منکرین رسالت ہیں، جنہوں نے انبیاء کو جھٹلایا ہے، تردید کی گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اتنے انبیاء کے واقعات بتا کر کہ آپ اکیلے نہیں ہیں جنہیں جھٹلایا جا رہا ہے، بلکہ آپ سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا گیا جس طرح آپ کو جھٹلایا جا رہا ہے۔ تو یہ جو تھے، ایک اعتراض مشرکین مکہ یہ بھی کرتے تھے کہ هل هذا الا بشركم افتأتون السحر وانتم تبصرون، اس میں یہ کہتے تھے کہ بھئی اللہ کے نبی اگر یہ نبی ہیں تو انسان کیسے ہے، انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تردید کی اور فرمایا وما ارسلنا قبلك الا رجالا کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء کو بھیجا ہے، جن پر بھی ہم نے وحی نازل کی، وہ مرد ہی تھے، انسان ہی تھے، انسانوں میں سے ہی ہم نے بھیجا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ تم اہل علم سے پوچھو اگر تمہارے پاس علم نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ لوگوں کی دو قسم ہیں، ایک قسم وہ ہے جو غیر علماء جن کے پاس علم نہیں ہوتا، اور دوسری قسم وہ ہے جو اہل علم کی، جو علماء ہے جن کے پاس علم ہوتا ہے۔ تو جو غیر اہل علم ہے، جو غیر علماء ہے جن کے پاس علم نہیں ہے، اللہ نے انہیں حکم دیا ہے کہ علماء سے سوال کیا کرو، علماء سے پوچھا کرو۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے واحد ہونے کی، ایک خدا ہونے کی عقلی دلیل دی ہے اور فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا کہ اگر اس زمین و آسمان میں اللہ کے سوا یا اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی خدا ہوتا، اس زمین و آسمان میں اللہ رب العالمین کے ساتھ اور بھی کوئی خدا ہوتا، یعنی اگر ایک سے زائد خدا ہوتے لفسدتا تو یہ زمین و آسمان کا پورا سسٹم درہم برہم ہو۔ ظاہر ہے ایک خدا چاہتا کہ اس طریقے سے ہو، دوسرا چاہتا کہ دوسرے طریقے سے ہو، تیسرا چاہتا تیسرے طریقے سے، خداؤں کی ہی درمیان ایسی لڑائی ہو جاتی کہ یہ پورا جو سسٹم ہے کائنات کا یہ ختم ہو، درہم برہم ہو جاتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ زمین و آسمان کا سسٹم درہم برہم نہیں ہو رہا ہے بلکہ اتنے پرفیکشن کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین چلا رہا ہے اور ایک ہے اللہ رب العالمین، ایک سے زائد خدا نہیں ہو سکتا، اللہ ایک ہی ہے جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہوتا یہ تھا کہ مشرکین مکہ ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے اور لوگوں سے بھی کہتے تھے کہ ہم علیہ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کے منتظر ہیں کہ جب ان کی موت ہو جائے گی تو ہم خوشیاں منائیں گے، علیہ باللہ وہ کہتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب انہوں نے یہ باتیں کہی تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا نزول فرمایا اور فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونی ہے یقیناً، لیکن یہ مشرکین تھوڑی بچ جائیں گے، تمہیں بھی تو مرنا ہے۔ جو تم مذاق اڑا رہے ہو رسول اللہ کا، تم مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہو، تو آخر تمہیں بھی تو مرنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً اور ہم خیر اور شر سے تمہیں آزمائیں گے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر واپس آنا ہے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 47 میں اعمال کے وزن کرنے اور تولنے کا ذکر فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا کہ انصاف کا ترازو اس دن قائم کیا جائے گا، انصاف کے ساتھ اعمال کو وزن کیا جائے گا، اور اس دن کسی بھی جان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جس نے جتنا جو کیا ہے اس کے مطابق اس کو جزا و سزا ملنی ہے، ایکسٹرا کسی کو سزا نہیں دی جائے گی۔ اس کے بعد آیت نمبر 51 سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہدایت دی اور وہ اللہ کی ہدایت اور رشد پر قائم تھے، اور اپنی قوم جو کہ بت پرست قوم تھی اس کو انہوں نے توحید کی دعوت دی، اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی، لیکن ان کے باپ جو تھے حضرت ابراہیم کے آزر، وہ بتوں کو بنایا کرتے تھے اور بتوں کو بیچا کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بھی دعوت دی، اپنے والد کو بھی دعوت دی، لیکن سب نے ان کی دعوت کو ریجیکٹ کیا۔ ایک دن یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ان کی کوئی عید تھی، تو اپنے میلے میں وہ لوگ سارے چلے گئے۔ حضرت ابراہیم سے بھی کہا چلنے کے لیے لیکن یہ نہیں گئے۔ تو جب پوری قوم چلی گئی میلے میں تو حضرت ابراہیم بت خانے میں داخل ہوتے ہیں اور جتنے بت ہوتے ہیں سب کو توڑ کر وہ کلہاڑی جو ان بتوں میں جو سب سے بڑا ہوتا ہے اس کے کندھے پر رکھ دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ وہاں سے پوری قوم آتی ہے۔ اچھا میں یہاں پہ یہ بتا دوں آپ کو کہ یہ پیغام یہ جو میں بتا رہا ہوں اس واقعے کو بتانے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ مسلمان بھی یہ کام کرنے لگ جائے کہ مندروں میں داخل ہو کے کو توڑے، نہیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے کہ آپ کسی بھی عبادت گاہ کو نقصان پہنچائے، خصوصاً ایسی جگہ پر جہاں پر آپ کا غیر مسلموں کے ساتھ معاہدہ ہے۔
جیسے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں تو ہمارا یہاں پہ معاہدہ ہے، ہر مذہب کے لوگ ہوں گے، سب کو ایکول رائٹس ملنا ہے اور کوئی کسی کو تکلیف پہنچائے گا، تو معاہدے کی خلاف ورزی کرنا یہ بالکل شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام بھی جب نئی نئی جگہوں کی وہ انہیں فتوحات حاصل ہوتی تو ان جگہوں پہ جاتے ہی وہ دوسروں کی عبادت گاہوں کو نہیں توڑتے، بلکہ وہ غیر مسلمین بھی جو کہ اسلامی حکومت میں رہتے تھے ذمہ بن کر، انہیں یہ حق دیا جاتا تھا اسلامی حکومت کی طرف سے کہ آپ کی بھی حفاظت کی جائے گی، آپ کی جان کی بھی حفاظت کی جائے گی، آپ کے مال کی بھی حفاظت کی جائے گی، اور آپ کے عبادت گاہوں کی بھی حفاظت کی جائے گی، اور آپ کو اپنے مذہب پر چلنے کی اجازت رہے گی، کوئی زور زبردستی آپ کو مسلمان نہیں بنائے۔ یہ میں نے بیچ میں اس لیے کہہ دیا کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی کوئی بھی کسی بھی ویڈیو کو بیچ سے کراپ کر کے اب یہ بتانے لگ جائے کہ بھئی مفتی شمائل صاحب یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ بتوں کو توڑا جائے مندروں میں گھس کر، ایسا نہیں ہے۔ ہم تو الحمدللہ ایسے آرگنائزیشن سے تعلق نہیں رکھتے ہیں جو یہ علل اعلان کہتے ہیں جو لوگ کہ بھئی ہم ساری مسجدوں کو ڈھا دیں گے، ہم مسلمانوں کو قتل کر دیں گے اور اس ملک سے نکال دیں گے، انہیں ذلیل و رسوا کریں گے، ان کی آذانیں بند کروا دیں گے۔ تو ہمارا تعلق ایسے ایکسٹریمسٹ گروپ سے نہیں ہے، ہم تو مسلم ہیں، اور مسلم وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی ہدایت کی کرتا ہے۔ تو ہاں ہم یہ تو علل اعلان کہیں گے کہ بھئی جو لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں۔ آپ اگر بتوں کی عبادت کر رہے ہیں آپ گمراہی میں، ہدایت صرف ایک اللہ کی اطاعت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، اس میں تو ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، کوئی لاگ لپیٹ والی بات نہیں ہے، کلیئر کٹ بات ہے۔ اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے ایک اللہ کی اطاعت کی، آپ کو کامیاب ہونا ہے محمد الرسول اللہ کی اطاعت کی، اس دین کو، دین اسلام کو چھوڑ کر آپ کسی بھی مذہب کو اختیار کریں گے آپ باطل پر ہیں، یہ میں صاف کہہ رہا ہوں۔ لیکن مسلمانوں کو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ دوسرے کی عبادت گاہوں کو وہ نقصان پہنچائے، خصوصاً ہماری شریعت میں۔ حضرت ابراہیم کا مسئلہ ہی الگ تھا، یہ انہی کی قوم میں سے تھے اور وہاں پہ کچھ ایسا معاہدہ نہیں تھا، اور انہیں چونکہ پوری قوم، ایک نبی تھے، انہیں پوری قوم کو دعوت دینی تھی اور ان کے عقیدے پہ طنز کرنا تھا، انہیں بتانا تھا، اس وجہ سے یہ خاص واقعہ بیان کیا گیا۔ تو جب یہ ہوا کہ قوم واپس آ گئی تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی سارے معبودوں کو جو ہے سارے ٹوٹے پڑے ہیں سارے بت۔ لوگوں نے کہا کہ یہ ابراہیم نے ہی کیا ہوگا، ابراہیم جو ہے ہمارے بتوں کے خلاف بات کرتا ہے۔ تو انہیں بلایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ نے کیا یہ انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم؟ حضرت ابراہیم فرماتے نہیں، قال کبیرہم ھذا فاسألوہم، یہ جو بڑا بت ہے جس کے اوپر کلاڑی انہوں نے کندھے پہ رکھ دی تھی، انہوں نے کہا کہ اس بت نے سب کو توڑ دیا۔ سب کہتے بھئی اب ہم اس سے کیسے پوچھیں گے، یہ کیسے توڑ سکتا ہے، اس سے کیسے بات کریں گے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا تو پھر عقل نہیں ہے تمہارے پاس، کیسے عبادت کرتے ہو تم ایسی چیزوں کی جو اپنے نفع و نقصان کی مالک نہیں ہے وہ چیز، تم کیوں عبادت کرتے ہو؟ تو پھر بہرحال قوم غصے میں آئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آگ میں ڈالا جائے اور انہیں سزائے موت دے دی جائے۔ تو پھر انہیں آگ میں ڈالا گیا، لیکن اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم کیا کہ تم ٹھنڈی ہو جاؤ۔ حضرت ابراہیم کو آگ نقصان نہیں پہنچا سکی اللہ کے حکم سے، نبی تھے، یہ معجزہ تھا ظاہر ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ ایسا ہو، یہ اللہ تعالیٰ معجزات کو ہر وقت تو نہیں صادر فرماتا، یہ حضرت ابراہیم کے ساتھ ہوا۔ اب اگر پھر بعد میں کتنے ایسے مسلمان رہے، کتنے ایسے اللہ کی طرف دعوت دینے والے رہے کہ صرف اسلام کی بنیاد پہ انہیں زندہ جلا دیا گیا اور جل گئے، ختم ہو گئے، تو وہاں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی حضرت ابراہیم کو تو بچایا گیا تھا ہمیں بھی بچایا جائے، نہیں، یہ معجزات کبھی کبھی ہوتے ہیں۔ یہ دنیا تو دار الاسباب ہے، یہاں کاز اینڈ ایفیکٹ کا جو مسئلہ ہے وہ چلنا ہی ہے۔ اجر تو اصل موت کے بعد ملنا ہے، جو انعام ملنا ہے موت کے بعد۔ جو جل کر مر گئے مومن وہ شہید ہو گئے، شہادت کے درجے میں فائز ہو گئے، اور جس آرام میں ابھی ہے وہ، جس عیش و عشرت میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی کاش ہمیں واپس دنیا میں صرف اس لیے بھیجا جائے تاکہ ہم بتا دیں لوگوں کو مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا دیا ہے، تو اتنے آرام میں ہے وہ۔ ہمارے لیے ہمیں لگتا ہے کہ بھئی اس دنیا سے مر کے چلے گئے، وہ زندہ ہے اللہ کے یہاں۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون، سارے وہ مسلمان جنہیں ظلماً قتل کیا جاتا ہے، چاہے ہندوستان میں ہو، فلسطین میں ہو، کہیں بھی ہو، جن کو قتل کیا جا رہا ہے اس بنیاد پہ مارا جا رہا ہے کہ وہ مسلمان ہیں، انہیں خوشخبری ہو، آپ سب کو خوشخبری ہو جو اللہ کے راستے میں تکلیف جھیل رہے ہیں، آپ کے لیے اللہ نے وہ اجر رکھا ہے جو ہر ایک کو نہیں ملنا۔ بہرحال حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ اور اس کے بعد پھر آیت نمبر 78 میں حضرت داؤد اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت داؤد بھی نبی ہیں، حضرت اسماعیل بھی نبی۔ حضرت داؤد باپ ہیں حضرت سلیمان، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان۔ حضرت داؤد بھی نبی ہیں، حضرت سلیمان بھی نبی ہیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام باپ ہیں اور حضرت سلیمان بیٹے ہیں ان کے۔ ہوا یہ، اچھا دونوں اللہ کے نبی باپ بیٹے، ایک مسئلے میں دو لوگوں کا اختلاف ہوا یہ کہ ایک شخص کی بکریاں تھیں اور ایک شخص کے پاس کھیت ہے،
تو جس شخص کی بکریاں تھیں اس کی بکریوں نے اس دوسرے شخص کے کھیت کو کھا لیا، تو اب دونوں میں لڑائی ہو گئی۔ اب دونوں پہنچے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس کہ بھئی آپ فیصلہ فرما دے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ معلوم کیا کہ بھئی دیکھو یہ جو کھیت کو اس کی بکریوں نے کھا لیا ہے، اس کھیت کی قیمت کیا بنتی؟ کھیت کی قیمت کو دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ بکریوں کی جتنی قیمت ہے اتنی ہی قیمت کھیت کی تھی۔ تو حضرت داؤد نے یہ فیصلہ کیا کہ بکری والے اپنی تمام بکریاں کھیت والے کو دے دے۔ اب یہ دونوں آگے چلتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے پاس، یعنی حضرت داؤد کے بیٹے کے پاس آتے ہیں اور سیم کیس کو پیش کرتے ہیں کہ بھئی یہ معاملہ ہے، ایسا ایسا ہے، آپ فیصلہ فرمائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تھوڑا الگ فیصلہ فرماتے ہیں، وہ اس طریقے سے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی جس کی بکریاں ہیں وہ یعنی جس کی بکریوں نے اس کا کھیت کھایا ہے وہ کھیت والے کو اپنی بکریاں وقتی طور پر دے، وقتی طور پر، اور جس کی بکریاں ہیں وہ کھیت والے کے کھیت میں کام کرے اور کھیت والا بکریاں چراتا رہے اور اس کے دودھ کو استعمال کرتا رہے اور بکری والا کھیت میں کام کرے، یہاں تک کہ کھیت واپس اتنا ہو جائے جتنا اس وقت یعنی بکریوں کے کھانے کے وقت کھیتی تھی اور کھیت تھا وہاں پہ، اس کو اتنا وہ جب ہو جائے واپس تو اس کے بعد جو ہے اپنی بکریاں وہ واپس لے لے اور اس کو اپنا یہ جو ہے کھیت اس کو واپس کر دے۔ تو بہرحال یہ دو الگ الگ فیصلے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے نہ حضرت داؤد کی تردید فرمائی اور نہ حضرت سلیمان کی تردید فرمائی۔ کیوں؟ کیونکہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس میں اللہ کی طرف سے کوئی صریح نص یا آیت نازل نہیں ہوئی تھی کہ ایسے ہی فیصلہ کرنا ہوگا، یہ ایک اجتہادی مسئلہ تھا۔ حضرت داؤد نے اجتہاد کیا اور ایک فیصلہ کیا، حضرت سلیمان نے ایک اجتہاد کیا اور ایک فیصلہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کے بھی فیصلے کو غلط نہیں کہا اور حضرت سلیمان کے فیصلے کو بھی غلط نہیں کہا، بلکہ اتنا کہہ دیا فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو اس مسئلے میں زیادہ سمجھ دی، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا کہ یہ زیادہ صحیح ہے، لیکن حضرت داؤد کے فیصلے کو غلط نہیں کہا کیونکہ اجتہادی مسئلہ ہے۔ اسی طرح معلوم ہوا کہ ایسے مسائل جس میں کوئی نص صریح موجود نہ ہو، صریح حدیث یا صریح آیت موجود نہ ہو، تو وہ اجتہاد والا مسئلہ ہوتا ہے جہاں پہ علماء اجتہاد کریں گے۔ تو اجتہادی مسائل میں جب دو نبی کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے تو اجتہادی مسائل میں علماء اور فقہا کے درمیان بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو جس طرح اللہ نے حضرت داؤد اور حضرت اسماعیل حضرت سلیمان میں سے دونوں میں سے کسی کو بھی غلط نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ بھئی ہاں سلیمان علیہ السلام کی جو رائے ہے یہ بہتر ہے، ہم نے انہیں زیادہ سمجھ لی۔ تو اسی طرح فقہا کے درمیان کسی ایک مسئلے میں اختلاف ہو جائے کہ ایک کی رائے ہے ایک کی رائے ہے، وہ ایسا مسئلہ ہو جس میں اجتہاد کیا جائے گا، جس میں نص صریح موجود نہیں ہو، تو وہ عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ فقہا اور علماء اجتہاد کریں گے تو ظاہر اختلاف ہو سکتا ہے، اور یہ کوئی خلاف شریعت بات نہیں ہے۔ اگر خلاف شریعت بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہاں پر حضرت داؤد کو غلط کہہ دیتے، لیکن ایسے نہیں کہا اللہ نے۔ اس کے بعد حضرت ایوب کا ذکر علیہ السلام، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، حضرت ایوب علیہ السلام بھی بہت سی آزمائشوں سے گزرے، ان کا سارا ساز و سامان، گھر بار، اولاد سب ختم ہو اور خود بڑی بیماری میں مبتلا تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نیک اہلیہ بھی دی، ان کی خدمت کر دی تھی، اور پھر ایک وقت آیا کہ تمام آزمائشیں ختم ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت نوازا۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے آیت نمبر 87 میں، وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي مِنَ الظَّالِمِينَ۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم بھی شرک کیا کرتی، انہوں نے انہیں دعوت دی اسلام کی طرف، توحید، جبکہ ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا۔ اللہ نے ہر وقت نمازیں فرض نہیں کی کہ دن میں 24 گھنٹے ہیں تو 24 گھنٹے کے ہر منٹ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ چاہتا تو کرتا اور اس کا حق تھا کہ وہ کرے، لیکن اس نے بندوں کا لحاظ رکھا، بندوں کے تقاضوں کا لحاظ رکھا، انسانی فطرت کا خیال رکھا، اور اللہ رب العالمین نے بالواسطہ عبادتیں بھی دے دی اور بلا واسطہ عبادتیں بھی دے دی، کہ تمہاری پوری زندگی در حقیقت اللہ کے احکامات کے مطابق گزرنی چاہیے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ جو ہم نے کانسیپٹ بنایا ہے دین اور دنیا دو الگ الگ چیزیں، یہ دین جب نماز پڑھو تو دین، جب بازار میں تجارت کرو تو دنیا، جب اسکول اور کالج جاؤ تو دنیا، جب مسجد میں آ جاؤ تو پھر دین، یہ کانسیپٹ در حقیقت غلط ہے، اور اس کانسیپٹ نے امت کو بہت نقصان پہنچایا، اور یہی وہ کانسیپٹ ہے جس کے نتیجے میں ہمارے درمیان ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوا ہے۔ ماڈرن ایجوکیشن کو حاصل کرنے والے جو ہمارے ینگسٹرز ہیں، یوتھ ہیں، آپ دیکھیں، اور دوسری طرف علماء کرام ہیں، ان کے درمیان کتنا بڑا گیپ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دین اور دنیا کے کانسیپٹ الگ الگ، دین اور دنیا کو الگ الگ کرنے کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ بھائی ان کی جو زندگی ہے، ان کے جو پریکٹیکل چیلنجز ہیں وہ الگ ہیں،
ان کی زبان الگ، ان کی اصطلاحات الگ، ان کا طریقہ کار الگ. دوسری طرف علماء کرام جنہوں نے دینی علم حاصل کیا، لیکن وہ دنیا کے موجودہ سارے علماء کی بات نہیں کر رہا، ظاہر ہے بڑے بڑے علماء موجود ہیں الحمدللہ جو امت کی رہنمائی فرما رہے ہیں اور نوجوانوں کے مسائل کو حل کر رہے ہیں. لیکن ایک بڑا طبقہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایسا ہے مدارس میں بھی اور کالج یونیورسٹی میں بھی جو ایک دوسرے کے ساتھ کولیبوریٹ نہیں کر پا رہے ہیں خیر کے کام. یہ جب ان کے پاس آ رہے ہیں انہیں بددین سمجھ رہے ہیں، وہ ان کے پاس جا رہے ہیں تو انہیں بیکورڈ سمجھ رہے ہیں. یہ ان کے چیلنجز کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، یہ ان کے اصطلاحات اور ان کے مقام و مرتبے کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ یہ خلا ہے، یہ گیپ، یہ دین اور دنیا کو الگ الگ کرنے کا نتیجہ ہے. جبکہ یہ دین آیا تھا اسی دنیا میں نافذ کرنے کے لیے. یہ دین کوئی الگ سے چند رسموں کا نام نہیں ہے، یہ دین تو دراصل دستور حیات ہے، زندگی کا دستور ہے، زندگی کا طریقہ ہے. ہم علم کیسے حاصل کریں یہ دین بتاتا ہے، ہم اپنی جوانی کیسے گزارے یہ دین بتاتا ہے، ہم شادی کیسے کریں یہ دین بتاتا ہے، شادی کے بعد کی زندگی کیسے گزاریں یہ دین بتاتا ہے، ہم تجارت کیسے کریں یہ بھی دین بتاتا ہے، ہم ملازمت کیسے کریں یہ بھی دین بتاتا ہے. تو شریعت اسلامیہ تو زندگی کے ہر شعبے کا احاطہ کی ہوئی ہے. ہم نے اس کو چند عبادتوں کے ساتھ خاص کیا. ہم نے سمجھا کہ صرف نماز روزوں کا نام جو ہے اور مسواک کر لینے کا نام دین ہے. یقیناً یہ دین کا حصہ ہے اور بہت بڑا حصہ ہے، لیکن کامل اور مکمل دین کا مطالبہ قرآن کریم کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، کامل اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ جب چاہا تب دین پہ عمل کر لیا اور جب چاہا تب دنیا اور معاشرے کے سٹینڈرڈز کے مطابق عمل کرنے لگ جائیں. یہ مطالبہ کیا کرتا ہے یہ دین؟ قرآن کریم کیا مطالبہ کرتا ہے؟ پورے پورے دین میں آؤ، مکمل اور کامل مسلمان بنو، مکمل اور کامل دین پر عمل پیرا ہو. یہ ہے مطالبہ، یہ ہے مطالبہ. لیکن ظاہر ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا اور پھر تمام فرشتوں کو بشمول ابلیس کو حکم ہوا کہ اللہ کے حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ حضرت آدم کے سامنے جھک جاؤ، اس نے انکار کیا اور کیا کہا؟ انا خیر من، میں تو ان سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اسے تو مٹی سے پیدا کیا. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ حکم کہاں سے آ رہا ہے، اس نے اپنی عقل کے گھوڑے کو دوڑایا. یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، جبکہ وہ اس بات کا علم تھا اس کے پاس کہ اللہ تمام کائنات کا خالق و مالک ہے اور اللہ کی اطاعت میں ہی کامیابی ہے. لیکن اس نے محض اپنی انا کے نتیجے میں اللہ کے حکم کا انکار کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ قال فاخرج منها فإنك رجيم، جاؤ اب جنت سے نکل جاؤ، جنت سے نکل جاؤ، آج سے تم مردود ٹھہرے. قرآن کریم کہتا ہے آج سے تم مردود ٹھہرے. شیطان اللہ رب العالمین اس وقت کتنا ناراض ہیں، اس کے باوجود اللہ سے کہہ رہا ہے انظرنی الی یوم یبعثون، بس قیامت تک مجھے مہلت دے دیجئے، قیامت تک. شیطان بھی جانتا تھا کہ اللہ رب العالمین اگرچہ اللہ پر غضب کی صفت غالب ہے، تب بھی وہ انسان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اور مخلوق کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، رد نہیں کرتے، رد نہیں کرتے. اس نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، بس قیامت تک مجھے مہلت دیجئے. میں کیا کروں گا؟ لأغوینہم اجمعین، آدم اور آدم کی اولاد کو سیدھے راستے سے ہٹا کر رہوں گا. چیلنج، یہ نہیں کہا کہ میں ہٹاؤں گا، کہا لأغوینہم اجمعین. جو عربی جانتے ہیں وہ اس اسلوب سے واقف ہے. لأغوینہم اجمعین، ضرور بالضرور ان کو سیدھے راستے سے ہٹا کر رہوں گا. یہ چیلنج کسے کر رہا ہے؟ وہ اللہ کو کر رہا ہے، اللہ کو کہہ رہا ہے میں کر کے رہوں گا. اب آپ دیکھیں آپ نے مجھے نکال دیا، یہ تھا کبر، تکبر. جب انسان کے اندر تکبر آ جائے نا وہ اپنے خالق کو بھی بھلا بیٹھتا ہے. فرعون کے ساتھ کیا ہوا؟ اقتدار اور حکومت کا نشہ اس پر ایسا سوار ہوا کہ اس نے اپنے آپ کو رب ڈکلیئر کیا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب. یہ کبر کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان اسی دنیا میں اپنے آپ کو وہ کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے جو وہ ہے نہیں، وہ کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے جو وہ ہے نہیں. اور کبر کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان بسا اوقات اللہ کے حکموں کا صریح طور پہ انکار کر بیٹھتا ہے اور انکار کر کے وہ کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور اللہ نے فرما دیا کہ جہنم کے تعلق سے کہ وَبِئْسَ مَثْوَى لِلْمُتَكَبِّرِينَ، جہنم تکبر والوں کے لیے کتنا برا ٹھکانہ ہے، کتنا برا ٹھکانہ ہے.
किब्र, मैं कुछ हूं, आई एम समथिंग, मुझे कुछ आ गया है, मैं दूसरों से बेहतर हूं, दूसरा सामने वाला मुझसे हकीर है, मेरे सामने हकीर है। अब ये किब्र चाहे दुनिया के रास्ते से आए या दीन के रास्ते से आए बराबर है। दुनिया के रास्ते से आने का मतलब मैं इतना मालदार हूं, ये गरीब मुझे क्या बताएगा, मेरे पास फुला ओहदा और फुला मनसब है, ये क्या बताएगा, मेरी इतनी इज्जत और इतनी शोहरत है, ये क्या बताएगा, ये मेरे सामने खड़ा होगा, ये मेरे साथ बैठेगा। दीन के एतबार से मैं तो तहज्जुद गुजार हूं, ये पैंट शर्ट पहनने वाला क्या बताएगा, ये भी मिजाज हमारे हैं, ये भी मिजाज हमारे हैं। मैं तो तहज्जुद गुजार हूं, ये बेनमाजी मुझे क्या बताएगा। ये है किब्र दीन के रास्ते से। शैतान ने जब अल्लाह रब्बुल आलमीन को चैलेंज किया और कहा लउग़वियन्नहुम अजमाइन, तमाम के तमाम आपके बंदों को मैं गुमराह करके रहूंगा, और ये भी बयान किया जो कि सूरह अलिफ लाम मीम साद वाली जो सूरत है, जब आप उसको पढ़ेंगे सूरह आराफ, उसमें आप इन आयतों का भी इजाफा देखेंगे जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शैतान के इस कौल को नकल किया कि मैं इस आदम या और इस आदम की औलाद के आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, हर जगह से मैं इस पर हमला करूंगा और इसे अपने ट्रैप में फंसाऊंगा, अपने जाल में फंसाऊंगा। अल्लाह ने क्या फरमाया, जाओ जो करना है कर लो, लेकिन इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन। शैतान खुद एतराफ कर रहा है कि मैं गुमराह करूंगा, लेकिन चंद मखसूस बंदे हैं जिन पर मेरी चलेगी नहीं, चंद मखसूस बंदे हैं जिन पर मेरी चल नहीं सकेगी। अल्लाह ने भी फरमा दिया कि जाओ मैं तुम्हें इख्तियार दे रहा हूं, कयामत तक के लिए तुम्हें मौत नहीं आएगी, जो करना है करो, और जिस पर तुम्हें कंट्रोल हासिल करना है कोशिश कर लो, कर तो लोगे, लेकिन मेरे नेक और इस्लाह करने वाले बंदों को गुमराह नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया। अब जिस दिन हजरत आदम के सामने शैतान ने झुकने से मना किया और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने ये चैलेंज किया और ये बातें बयान फरमाई, ये बातें बयान की, शैतान ने उस दिन से नए नए अलग अलग हरबे और तरीके इख्तियार किए इंसानों को गुमराह करने के लिए। हर जमाने में कोई नया शोशा, कोई नया फितना वो उठाता और बड़े ही दिलकश नारों के साथ उठाता, ताकि लोग शिर्क में मुब्तला हो जाएं, कुफ्र में मुब्तला हो जाएं, अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला हो जाएं और अल्लाह की इताअत से इनहिराफ करने लग जाएं, दीन से फिर जाएं। शैतान ने कोशिशें की हर जमाने में, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर जमाने में अपनी जानिब से नबी को भेजा। एक तरफ शैतान कोशिश कर रहा है बंदों को गुमराह करना है, दूसरी तरफ अंबिया की कोशिश है कि बंदों को हिदायत पर लाना है, बंदों को हिदायत पर लाना है। तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम बशुमूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन इस दुनिया में भेजे ही इसलिए गए ताकि तमाम इंसानों को गुमराही से निकाल कर अल्लाह की इताअत में लगा दे और अल्लाह की गुलामी में लगा दे। अब ये दो ताकतें हैं, शैतानी ताकत और अंबियाई ताकत, या यूं कहे कि शैतानी ताकत और रहमानी ताकत, और इन दोनों ताकतों के दरमियान हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट जारी है, कशमकश जारी है। बज़ाहिर ऐसे हालात तारीख में भी गुजरे जहां ऐसा महसूस हुआ कि शैतानी ताकतों को मुकम्मल गलबा हासिल होने वाला है। अब शायद ये रहमानी ताकत और अंबियाई ताकत शिकस्त खा जाए। हालात ऐसे संगीन हुए, ऐसे सख्त से सख्त फितने वजूद में आए, ऐसी सख्त से सख्त आजमाइशें वजूद में आई कि महसूस होने लगा कि अब ये दीन हनीफ जो है, जो सही दीन है अल्लाह रब्बुल आलमीन का, वो मगलूब हो रहा है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर जमाने में ऐसे अफराद को खड़ा किया जिन्होंने अपने अपने जमाने के फितनों को कुचल कर रख दिया। आप पूरी इस्लामी तारीख को उठाकर देख लें, आपको ये सारी चीजें नजर आ जाएंगी। हम और आप जिस जमाने में रह रहे हैं, इस जमाने में भी शैतानी ताकतें बड़े जोरों शोर के साथ काम कर रही हैं, और मकसद क्या है, आपको आपके सही अकीदे से हटा देना, आपको आपके सही फिक्र से हटा देना, आपको अल्लाह के नबी और अंबिया के रास्ते से हटा देना, आपको सलफ सालिहीन के रास्ते से हटा देना, आपको रिजालुल्लाह और अहलुल्लाह के रास्ते से हटा देना। ये मकसद है। क्यों? क्योंकि उसने ये चैलेंज दिया है कि हमें इन्हें गुमराह करना है, इसकी वजह से मैं जहन्नम में जा रहा हूं, क्योंकि मैंने इसके सामने मैं झुका नहीं, लिहाजा ये सबब बना। हालांकि वो अपनी गुमराही का खुद सबब है, खुद वजह है। उसने ये आज़म कर लिया कि अब तो गुमराह करना है,
اب آپ موجودہ زمانے کے فتنوں کو اگر پاسٹ کے فتنوں کے ساتھ کمپیئر کرنے جائیں تو بظاہر ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ اس زمانے کے فتنے زیادہ خطرناک ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آنے والا ہر دن پچھلے دن کے مقابلے میں زیادہ پرفتن اور زیادہ شر والا ہوگا، زیادہ شر والا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے قریب کے زمانے سے پناہ مانگتے تھے، دجالی فتنوں سے پناہ مانگتے تھے کہ قیامت کے قریب کا زمانہ ایسا ہوگا جہاں دجالی فتنے چاروں طرف چھا جائیں گے۔ خود غور کریں، دجال کسے کہا جاتا ہے؟ دجال، دجل کہتے ہیں دھوکے کو، ڈیلیوژن کو، اور دجال کہتے ہیں بہت زیادہ دھوکہ دینے والا، حق کو باطل بنا کر دکھانے والا، باطل کو حق بنا کر دکھانے والا، یہ ہے دجال۔ تو یہ جو دجل و فریب باطل طاقتیں انجام دیتی ہیں، دجال کا زمانہ ایسا زمانہ ہوگا جو دجل و فریب کی بالکل پیک پر ہوگا، عروج پر ہوگا، انتہا پر ہوگا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا اس کے ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں جہنم، اور آپ نے فرمایا کہ جو جنت ہے وہ در حقیقت آگ ہے اور جو آگ ہے وہ در حقیقت جنت ہے، یعنی صحیح کو غلط، غلط کو صحیح، بینیفیشیل چیز کو نقصان دہ بنا کر دکھانا اور نقصان دہ چیز کو بینیفیشیل بنا کر دکھانا۔ اب آپ بتائیے، جس زمانے میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں جہاں مغربی تہذیب اور ویسٹرن سویلائزیشن کو اور ویسٹرن آئیڈیالوجیز کو پورا غلبہ حاصل ہے، کیا آج باطل افکار اور باطل آئیڈیالوجیز کو حق بنا کر دکھایا جا رہا ہے کہ نہیں دکھایا جا رہا ہے؟ باطل افکار کو اب تو ہیومن رائٹس قرار دے دیا گیا کہ بھائی ایک انسان ہے، ایک مرد ہے، ایک عورت ہے، زنا کرنا چاہے اپنے کنسنٹ سے کر رہے ہیں، اپنی رضامندی سے کر رہے ہیں، جائز ہے، اس کا رائٹ ہے، لیگل ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ کوئی کھلے عام اللہ کی بغاوت کر رہا ہے، اللہ سے بغاوت کر رہا ہے، کھلے عام فسق و فجور میں مبتلا ہے، آپ نہیں روک سکتے، یہ آپ کا رائٹ نہیں ہے، یہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ جو کرنا چاہے کرے۔ اور پوری دنیا میں اس وقت بشمول بہت سے متعدد سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمان اس ٹریپ میں پھنسے ہوئے، اس جال میں پھنسے ہوئے۔ مغربی تہذیب اب اپنی آئیڈیالوجیز کے ذریعے در حقیقت ہمارے ایمان کو کھوکھلا کر رہی ہے، ہمارے عقائد کو کھوکھلا کر رہی ہے، ہمیں لبرلزم کی طرف لے جا رہی ہے۔ کون سی لبرٹی؟ وہ لبرٹی جو در حقیقت اللہ سے بغاوت کرنے کے اوپر لیبل لگا دیا گیا اس کا۔ اب آپ شراب کی بوتل پہ زمزم لکھ دیں یا زمزم کا لیبل لگا دیں اور لکھ دیں الحرمین الشریفین، تو وہ پانی، وہ بوتل زمزم تھوڑی ہوگا، وہ شراب ہی رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ امت ہے، امت محمدیہ، اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم سب سے بہترین امت ہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تم سب سے بہترین امت ہو، جسے نکالا ہی گیا ہے تمام انسانوں کے لیے۔ اب آپ ادھر غور کیجئے، اللہ نے کہا اخرجت للناس، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اخرجت للمسلمین، یہ اس امت کو مسلمانوں کے لیے نکالا گیا، کیا کہا؟ اس امت کو انسانوں کے لیے نکالا گیا، یعنی تمام انسانیت کے لیے ہمیں نکالا گیا۔ اس امت کو کام ہی ایسا کرنا ہے کہ وہ مسلمانوں کو بھی فائدہ پہنچائے اور دیگر تمام اہل مذاہب کو فائدہ پہنچائے اور دین کی تبلیغ کرے، صرف مسلمانوں تک محدود نہیں رہے بلکہ مسلمانوں کے درمیان بھی دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کرے اور غیر مسلموں کے درمیان بھی دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کرے، انہیں بتائے کہ حقیقت کیا ہے، ایک اللہ کی اطاعت، محمد رسول اللہ کی اطاعت اور تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے۔ یہ بتائیں اپنے جاننے والوں کو اور تمام انسانیت کو، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے کیوں نہ ہو۔ تأمرون بالمعروف، اس امت کو نکالا گیا تمام انسانیت کے لیے، وہ یہ امر بالمعروف کا کام کرتی ہے۔ تأمرون بالمعروف، معروف کہتے ہیں نیکی، نیکی کا حکم دیتی ہے۔ وتنہون عن المنکر، اور برائی سے لوگوں کو روکتی ہے۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ بہت ضروری ہے، یعنی اچھی چیزوں کو سپورٹ کرنا اور اس کی ترغیب دینا، لوگوں کو بتانا کہ بھئی آپ اچھے کام کریں، اور غلط کے خلاف، غلط کاموں کے خلاف، برائی کے خلاف، گناہوں کے خلاف آواز اٹھانا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، یہ بھی جو ہے اس امت کا کام ہے۔ اس کے بعد پھر اس پارے میں بھی کفار اور منافقین
کے ساتھ دلی دوستی کی ممانعت آئی. میں نے کل بھی بتایا تھا کہ دلی تعلق نہیں ہونا چاہیے جس طرح مسلمانوں سے دلی تعلق ہوتا ہے. یعنی کفار کے ساتھ، ڈس بلیورز کے ساتھ ایک رکھ رکھاؤ کے لیے تو تعلقات رکھے جا سکتے ہیں اور اچھے اخلاق کو پیش کیا جا سکتا ہے، ان کے سامنے ان کی مدد کی جاتی ہے، ساری چیز اپنی جگہ پر. لیکن جو گہرا تعلق ہے، دلی دوستی ہے، وہ ایک ڈس بلیور کے ساتھ نہیں رکھی جائے گی، وہ مومنین کے ساتھ. اس کے بعد پھر اس صورت میں غزوات کا ذکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے مل کر جو ظلم کے خلاف جنگیں کی ہیں ان کا ذکر ہے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. تو پھر یہاں سے تقریباً غزوات کا ذکر چلتا رہتا ہے. اس میں غزوہ بدر اور غزوہ احد اور غزوہ حمراء الاسد کا ذکر ہے، لیکن یہاں تفصیل کے ساتھ غزوہ احد کا ذکر ہے. غزوہ احد کا ذکر تقریباً 55 آیتوں پر مشتمل ہے. غزوہ احد کے متعلق میں مختصر سی بات کر دوں کہ مدینہ المنورہ میں ہجرت کرنے کے بعد بھی کفار جو تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ستاتے تھے اور انہیں آزادی کے ساتھ اپنے دین پر عمل کرنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے. اور حالانکہ ہجرت ہو چکی تھی، مکہ چھوڑ کر جا چکے تھے، اس کے باوجود جو مشرکین مکہ تھے وہ پریشان کرتے تھے اور مدینے کے ارد گرد آ کر جو ہے نقصان پہنچا کر چلے جایا کرتے تھے. تو ہوا یہ کہ سن 2 ہجری میں یعنی ہجرت کرنے کے بعد دوسرے سال غزوہ بدر، یہ جنگ بدر پیش آئی. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان صرف 313 کی تعداد میں تھے اور سامنے 3 گنا زیادہ تعداد کی ساری چیزیں تھی. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر مسلمانوں کو غلبہ عطا کیا اور مسلمان غالب آ گئے اور مشرکین شکست کھا گئے. تو اب جو بڑے بڑے لوگ مشرکین کے قتل کر دیے گئے، ابو جہل بھی اسی میں قتل ہوا غزوہ بدر میں. تو اب مشرکین کے اندر ایک غصہ تھا اور وہ تیاری میں لگ گئے کہ اب ہمیں مسلمانوں سے غزوہ بدر کا بدلہ لینا ہے. تو پوری تیاری کی 1 سال تک. پھر اگلے سال سن 3 ہجری میں ان لوگوں نے چڑھائی کر دی مدینہ المنورہ کے اوپر، یعنی پھر آگے لڑنے کے لیے، اور احد کے مقام پر پہنچے اور مسلمان بھی یہاں سے نکلے اور احد کے مقام پر پہنچے کیونکہ اب وہ جنگ کرنے آ رہے ہیں تو ظاہر ہے مقابلہ تو کریں گے. تو احد کے موقع پہ سن 3 ہجری میں یہ جنگ پیش آئی ہے. وہاں پر مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان زبردست جنگ ہوئی اور شروع میں مسلمان جیت رہے تھے، انہیں فتح حاصل ہو رہی تھی. لیکن ایک اجتہادی غلطی ہو گئی مسلمانوں سے. وہ غلطی یہ ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 افراد کو جبل الرمات پر پہاڑ پر متعین کر دیا تھا کہ جو تیر انداز تھے کہ آپ کو یہاں سے ہلنا نہیں ہے. اگر پہاڑ کے پیچھے سے فوج آتی ہے تو آپ کو انہیں روکنا ہے، ڈیفنس کرنا ہے. جب تک میں نہیں کہوں اترنے کے لیے تب تک آپ کو نہیں اترنا ہے. تو ہوا یہ کہ جنگ چل رہی تھی تو مسلمان جیتنے لگے. تو اب جو وہ 50 افراد جبل الرمات پر تھے انہیں لگا کہ بھئی اب تو جنگ ہم ختم ہی ہو گئی ہے، ہم تو جیت ہی رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ وہاں سے اتر آئے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک میں نہیں کہوں گا تب تک نہ اترنا. لیکن ان سے اجتہادی خطا ہو گئی، لغزش ہو گئی، وہ حضرات وہاں سے اتر آئے. تو اب کیا ہوا کہ یہ جو مشرکین جو شکست کھا رہے تھے یہ اس پہاڑ کے پیچھے سے پھر دوبارہ حملہ کرنے آ گئے. ادھر سے بھی ایک جماعت اور پیچھے سے بھی ایک جماعت، دونوں طرف سے حملہ کیا گیا اور بیچ میں مسلمان پھنس گئے اور زبردست طریقے سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی گئی اور بڑے بڑے صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سید الشہداء ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہ بھی شہید ہو گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخمی کیا گیا. تو بہرحال غزوہ احد کا تفصیل سے ذکر ہے یہاں پر. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ذاکرین کا تذکرہ کیا، اللہ کے ذکر کرنے والوں کا تذکرہ کیا کہ ان فی خلق السماوات والارض، کہ زمین و آسمان میں رات و دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. یعنی جو عقل مند ہوگا وہ پوری یونیورس کی کریشن پہ ہی غور کر کے اللہ کو جان سکتا ہے. یعنی جو ایتھسٹ کہتے ہیں، ملحدین کہتے ہیں کہ بھئی پورا سسٹم خود بخود چل رہا ہے، یہ اتنا illogical یہ رائے ہے کہ اتنا پرفیکٹ نظام، اتنا کمپلیکس سسٹم خود بخود چل رہا ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ زمین و آسمان میں رات و دن کے آنے جانے میں اللہ کی ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھنے والے ہیں، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیاما وقعودا، کھڑے رہ کر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، اور جب لیٹے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ ذاکرین جو زمین و آسمان کی کریشن پر غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ آپ نے بلا وجہ یوں ہی باطل ان چیزوں کو نہیں پیدا کر دیا. سبحانک فقنا عذاب النار، آپ کی ذات پاک ہے، آپ ہمیں جہنم کی آگ سے نجات دیجیے. اس کے بعد سورہ آل عمران کے اخیر میں آخری آیت میں اہل ایمان کا تذکرہ ہے اور انہیں صبر اور تسلی دی جا
جا رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون کہ اے ایمان والو صبر کرو، یعنی تمہیں کفار کی جانب سے تکلیف پہنچے گی، اس پہ تمہیں صبر کرنا ہے، وصابروا اور جمے رہنا ہے، بہادری کے ساتھ ڈٹے رہنا ہے، ہٹ نہیں جانا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ تکلیف آئے گی اس زندگی میں، پریشانیاں آئیں گی اس زندگی میں، لیکن ہمت نہیں ہارنا ہے، اللہ پہ توکل رکھنا ہے، صبر کرنا ہے اور ڈٹے رہنا ہے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہو اللہ تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ اس کے بعد سورۃ النساء کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورۃ النساء، نساء کہتے ہیں عورتوں کو، اس سورت کا نام ہی النساء رکھا گیا سورۃ النساء، کیوں؟ کیونکہ اس سورت میں عورتوں کے متعلق بہت سے مسائل بھی ذکر کیے گئے اور عورتوں کے بہت سے حقوق بیان کیے گئے۔ اب آپ بتائیں، ساری چیزیں اپنی جگہ پر، صرف اس سورت کا نام سورۃ النساء رکھنا، صرف یہی اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اسلام میں عورتوں کا کتنا بڑا مقام ہے۔ پورے قرآن میں سورۃ الرجال نازل نہیں ہوئی، مردوں کی صورت نہیں، سورۃ النساء نازل ہوئی، عورتوں کی صورت، کہ ان کے جو حقوق ہے وہ انہیں دلانا ہے، اللہ نے احکامات بتائیں۔ تو جو لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ بھائی عورتوں کا حق نہیں دیا گیا اسلام میں اور یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، وہ بحث یا تو کم علمی کی بنیاد پہ ایسا کہتے ہیں یا پھر اسلام دشمنی کی بنیاد پہ وہ ایسا کہتے ہیں۔ تو اس صورت میں عورتوں کے متعلق تفصیلات ہے۔ اچھا، وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یتیموں کے مال کی حفاظت کرنا اور ان کا حق ان تک پہنچانا، اس کا حکم دیا گیا ہے کہ یتیم کا جو مال ہے وہ ان تک ٹھیک ٹھیک پہنچاؤ، اس میں تبدیلی نہیں کرنا، اس میں ایسا نہیں کرنا کہ بھائی جو خراب مال ان کو دے دو اور اچھا مال تم لے لو، ان کا جو حق ہے وہ انہیں دو۔ اس کے بعد تعدد ازدواج کا ذکر ہے، ایک سے زائد شادیوں کا ذکر ہے۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ دو تین تین چار چار، یعنی 2 3 4 شادیاں کرنے کی مسلمانوں کو اجازت ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑا جو اسلام مخالف طاقتیں ہیں وہ اس پر بہت سارے اعتراضات کرتی ہیں وہ طاقتیں کہ ایسا کیوں ہے، پولیگامی کی اجازت اسلام میں کیوں دی گئی۔ اس پہ میں ابھی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، البتہ کبھی انشاءاللہ اس پر بھی ایک لائیو سیشن رکھیں گے جس میں ان اعتراضات کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اسلام نے چونکہ تمام پوری سوسائٹی کے تمام افراد کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اچھا، جو خرچ مالی ذمہ داری ہے، فائنینشیل ذمہ داری ہے، وہ مردوں پر ہے، عورتوں پہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کتنی ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو بیوہ ہو چکی ہوتی ہیں یا جو مطلقہ ہوتی ہیں، ان کو طلاق مل چکی ہے یا اس کا شوہر مر چکا ہے، حالانکہ ابھی جوان ہی ہے، لیکن اب معاشرہ انہیں ایکسپٹ نہیں کرتا، تو یہ عورتیں کہاں جائیں گی؟ کمانے کی ذمہ داری ان پہ نہیں ہے، ان کا خیال کون رکھے گا؟ تو ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ایک سے زائد شادیوں کی اجازت اس بنیاد پہ دی ہے کہ تم عدل و انصاف کے ساتھ معاملہ کرنا، جسمانی اعتبار سے بھی اگر تمہارے اندر استطاعت ہے، فائنینشلی بھی تم اسٹرانگ ہو، اور جو اگر ایک سے زائد تم شادیاں کرتے ہو تو بیویوں کے درمیان ہر چیز میں برابری کر سکتے ہو، اگر تم اس کی استطاعت رکھتے ہو تب تو ایک سے زائد شادی کرنا افضل ہے۔ لیکن اگر تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے اور تمہیں معلوم ہے کہ تم بیویوں کے ساتھ ناانصافی کرو گے تو اللہ نے فرمایا فواحدتن، کہ صرف ایک ہی نکاح کرنا، پھر ایک سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا اگر اس بندے کو یقین ہے اس بات کا کہ وہ نہیں کر پائے گا عدل و انصاف بیویوں کے درمیان، تو اس کے لیے ایک سے زائد نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد میراث کا حکم ہے اور میراث کا تفصیل سے بیان ہے۔ اچھا، اس میں عورتوں کی وراثت کا بھی بالکل اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور بچوں کی وراثت کا بھی اہتمام کے ساتھ بیان کیا کہ جس کا جو حق ہے وہ اس کو ملنا چاہیے۔ اسلام سے پہلے بھی اور آج بھی بہت سے مذاہب میں عورتوں کو، لڑکیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا، لیکن اسلام نے اس چیز کی تردید کی ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، کہ مردوں کے لیے بھی ان کے والدین اور جو رشتہ دار چھوڑ کر جائیں گے وراثت میں سے مردوں کا بھی حصہ ہے اور اسی طرح عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ عورتوں کے حصے کو لینے کی، ان سے چھیننے کی، ان کا حق ان سے چھیننے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ پھر اس پارے کے آخر میں محرمات کا ذکر ہے، یعنی ان عورتوں کا ذکر ہے جن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اور تفصیل سے بیان کیا گیا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم، کہ تمہاری جو مائیں ہیں، تمہاری بیٹیاں ہیں، تمہاری بہنیں ہیں، اور پوری تفصیل ہے۔ ان عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، جائز نہیں۔ اب آپ یہ میں ایک بتا دوں ایک چیز کہ یہ جو نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا ہے بعض مردوں اور عورتوں کے درمیان، یہ 3 وجوہات کی بنیاد پہ ہوتا ہے، یعنی 3 اسباب میں سے کوئی سبب پایا جائے گا تو کیا ہوگا؟ بنیادی طور پہ 3 اسباب میں سے کوئی سبب پایا جائے گا تو پھر کیا ہے کہ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز خونی رشتہ، نسب، یعنی نسب کی بنیاد پہ بھی مرد اور عورت کے درمیان نکاح جائز نہیں ہے۔ مثلا بھائی بہن خونی رشتہ ہے، اس سے نکاح کرنا
جائز نہیں ہے، حرام ہے، درست نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری چیز رضاعت، یعنی دودھ کسی نے پیا ہو، کسی عورت کا بچے نے یا بچی نے، تو اب وہ رضاعی بھائی بہن ہو گئے، رضاعی بھائی بہن ہو گئے، یعنی ایک بچہ ہے ایک بچی ہے، دونوں کے والدین الگ الگ ہیں لیکن دونوں نے کسی ایک عورت کا دودھ بچپن میں پیا ہے، تو اب یہ جو ہے رضاعی بھائی بہن ہو گئے، تو اب ان کے درمیان بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ رضاعت کی بنیاد پہ بھی یہ محرم ہو جاتے ہیں اور نکاح کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز مصاہرت ہے، یعنی شادی کرنے کی وجہ سے جو رشتے ہو جاتے ہیں اس بنیاد پہ بھی نکاح کرنا جائز نہیں۔ مثلا ایک شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا، ٹھیک ہے، تو اب اس عورت کی جو ماں ہے، جو ساس ہے اس مرد کی، تو ظاہر ہے وہ اس پر حرام ہو گئی۔ اب ساس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، بیوی کی ماں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، تو ماں کے ساتھ نکاح کرنا حرام کیسے ہوا؟ یہ اس کی بیٹی سے شادی کرنے کی وجہ سے ہوا۔ تو یہ تین اسباب ہوتے ہیں عام طور پہ نکاح حرام ہونے کے، ایک تو نسب ہے، خونی رشتہ، دوسرا رضاعت ہے کہ دودھ پینے کی وجہ سے جو رشتے ہوتے ہیں، اور تیسرا مصاہرت ہے یعنی شادی کرنے کی وجہ سے جو رشتے ہوتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا تو مکہ کے جو ڈسبلیورز تھے وہ اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر اس کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کیا کرتے تھے، آپس میں بحث کرتے تھے۔ قرآن میں بڑی اہمیت کے ساتھ قیامت کو منشن کیا گیا ہے، اور مکہ کے جو ڈسبلیورز تھے ان کے نزدیک قیامت ایک امپاسبل چیز، وہ قیامت پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ تو قیامت کے تعلق سے ان کی مجلسوں میں بہت زیادہ سوالات ہوتے، کوئی قیامت کا انکار کرتا، کوئی اسے سچ سمجھتا، آپس میں بہت بحث ہوتی تھی۔ تو اسی حال کو اللہ نے ان کے اس حال کو اس سورت کے شروع میں بیان کیا اور فرمایا عما یتساءلون، کہ یہ لوگ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے بارے میں، اور وہ بڑی خبر ہے قیامت کا قائم ہونا، مرنے کے بعد لوگوں کا دوبارہ زندہ ہونا، الذی ہم فیہ مختلفون، اور یہ ایسی خبر ہے ان کے درمیان اختلاف ہے کہ کوئی قیامت کو سچ سمجھتا ہے تو کوئی اس کا انکار کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انکار کرنے والوں کے جواب میں ایک ہی آیت کو 2 بار ریپیٹ کر کے قیامت کی حقیقت پر ایمفسائز کیا اور فرمایا کلا سیعلمون ثم کلا سیعلم، کہ ہرگز نہیں، وہ بہت جلد جان لیں گے۔ آپس میں ان کا بحث کرنا، ایک دوسرے سے سوال کرنا، قیامت کا انکار کرنا، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ قیامت کی حقیقت تو واضح ہو کر رہے گی، ان کے سامنے کلیئر ہو کر رہے گی۔ جب انہیں موت آئے گی تو وہ جان لیں گے، وہ دیکھ لیں گے کہ قیامت سچ ہے۔ پچھلی آیتوں میں قیامت کے قائم ہونے کا ذکر ہوا کہ کس طریقے سے قیامت قائم ہوگی اور اس دن کیا ہوگا، کہ سب سے پہلے سور پھونکا جائے گا، پھر لوگ دوبارہ زندہ ہو کر گروپس کی شکل میں میدان حشر میں آئیں گے، اور اس دن آسمان پھٹ جائے گا اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیے جائیں گے اور زمین کے برابر کر دیے جائیں گے۔ پھر جب حساب و کتاب ہو جائے گا تو اس کے بعد صرف 2 چیزیں رہیں گی، یا تو جنت یا جہنم۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج کی ان آیتوں میں پہلے جہنم کا ذکر فرمایا کہ جہنم والوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان جہنم کانت مرصادا، کہ بے شک جہنم طاق میں ہے، انتظار میں ہے۔ کس کے انتظار میں؟ للطاغین مآبا، کہ جو نافرمان ہے، سرکش ہے، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، جہنم ان کے انتظار میں ہے۔ ان لوگوں کو، ان نافرمانوں کو، سرکشوں کو جہنم کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اب وہ جہنم میں کتنے دن رہیں گے؟ لابثین فیہا احقابا، کہ وہ جہنم میں مدتوں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ 1 دن رہیں گے، 2 دن رہیں گے، 1 سال رہیں گے، 2 سال رہیں گے، بلکہ وہ جہنم میں مدتوں رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، وہاں نہ وہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے، نہ انہیں کچھ پینا نصیب ہوگا، کہ وہاں ان کے لیے ہلکی سی ٹھنڈی ہوا تک نہیں چلے گی، اور نہ ان کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیز ہوگی۔ ہاں، لیکن پینے کے لیے ایک چیز ضرور ہوگی، الا حمیما وغساقا، گرم اور کھولتا ہوا پانی اور بہتی ہوئی پیپ جو ان کے زخموں سے نکل رہی ہوگی، کہ جب انہیں پیاس لگے گی اور وہ پانی مانگیں گے تو انہیں یہ پیش کیا جائے گا، جزاء وفاقا، یہ بالکل موافق بدلہ ہے، ان کے گناہوں اور کرتوتوں کے مطابق بدلہ ہے۔ ان پر زیادتی نہیں ہوگی، ان پر ظلم نہیں ہوگا، بلکہ انہوں نے جیسا گناہ کیا اس کے مطابق انہیں سزا ملے گی۔ اچھا، ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوگا؟ وہ دنیا میں کیا کرتے؟ انہم کانوا لا یرجون حسابا، کہ وہ جب دنیا میں تھے
تو وہ حساب و کتاب کی توقع ہی نہیں رکھتے تھے. یعنی کوئی گناہ کرتے تھے، کوئی عمل کرتے، کوئی گناہ کرتے تو انہیں یہ بالکل خیال ہی نہیں ہوتا کہ انہیں اس کے متعلق جواب دینا ہوگا، اس کے متعلق ان سے سوال ہوگا، انہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا. کیوں؟ کیا انہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ انہیں کوئی نصیحت کرنے والا نہیں آیا؟ کہ کیا انہیں کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا کہ تم اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرو، نماز ادا کرو، روزے ادا کرو؟ تھا، لیکن انہوں نے نصیحت قبول. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا، اپنے قول کے ذریعے بھی اور اپنے عمل کے ذریعے بھی، کہ وہ کہتے کہ ہم ایک اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور قیامت امپاسبل ہے، قیامت کیسے قائم ہو سکتی ہے، ہم سب جب مر جائیں گے تو دوبارہ کس طرح زندہ ہو سکتے ہیں. اپنے قول کے ذریعے بھی جھٹلاتے تھے اور اپنے عمل کے ذریعے بھی، اپنے ایکشنز کے ذریعے بھی ایسی حرکت کرتے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہوتی. آج ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اپنے ایکشنز کے ذریعے ہم اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں. ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا لیکن ہم نماز نہ پڑھ کر اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں. تو وہ لوگ اس طریقے سے اپنے ایکشنز کے اور اپنے قول کے ذریعے اللہ کی آیتوں کو، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا کرتے تھے. تو کیا اللہ ان سے غافل تھا جب وہ ایسا کرتے تھے؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر چیز کو گن گن کر لکھ لیا. اللہ ان سے غافل نہیں تھا، اللہ دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا. اللہ آج بھی غافل نہیں ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. ہم جب تنہائی میں جاتے ہیں، ہم کیا بولتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے. ہم جب بات کرتے ہیں تو ایک ایک لفظ لکھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے غافل نہیں، اللہ موجود ہے، ہر جگہ سن رہا